سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے. تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں. اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھے ہوئے نہیں رکھے ہونا رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہاں، نے پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے؟ آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے. بات انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہو کہ وہ لیکن الیکشن پروسیس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اور 9 دن جو خاموش رہے، نہیں بولے. اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے تھے، تو 9 دن پہلے جو ہے بات کرتے، بجائے اس کے کہ 9 دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے، اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں، کو تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کا جو پروسیس جو ہے، اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکل، اس سے انحراف کر رہے ہیں. اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں، ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے. کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے. لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے، لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں. باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے. اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے. مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا. پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی
اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, سارے بھائیوں کے سامنے بھی, ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے, جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے, ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے, رنگ روڈ ہے, یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی, اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے, بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا آپ کے جو سیاسی محافظین ہیں وہ مسلسل الزامات کا اشار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کر کے الیکشن جیتا, مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے, فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں, تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں. میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے, جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں, اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے, تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ کون کر رہا تھا, یا اس سے پہلے 2013 میں, اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عدالتیں جانیں, جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں, اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا, اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے نہیں رکھے ہونا رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہاں نے پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے, آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے. چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپ کے بڑے جو ہے نا حریف رہے ہیں ماضی میں, اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں. ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے, میرے بھائی ہیں, میری ان کے ساتھ دوستی ہے, بڑا اچھا میرا تعلق ہے. انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی, اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے, تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ, میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے, یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی صاحب, میاں نواز شریف ذاتی عمرہ کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے, اور انہی کا فیصلہ ہے. یہ ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے, انہی کا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا, میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے, ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. سارے فیصلے جو ہیں, ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا, اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے, تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی, تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی, وہی قائد ہوں گے, وہی جو ہے وہ
उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा वाजिद साहब, फिर एक बार बड़े मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का थी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पता है ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझाऊँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तगू शनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं कि ये हिस्सा ना बने और 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। इस किस्म के प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोज़ल्स ने जो है। ये अभी आज मैंने कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये मैंने मीडिया पे सुबह सुना है। जय साहब, आपकी कल मियां बरादरान से मुलाकात हुई है, मियां वाशिद साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से, तो वहाँ पे क्या अहम बातें हुई? नहीं, मेरी उनके साथ मुलाकातों में ज़रूरी नहीं कि सियासी गुफ्तगू हो। मैं मियां साहब के साथ रहा हूँ 2-2.5 घंटे, और मरियम भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था, उन्होंने मेरी कोई खातिर तवाज़ा की है, खाया खिलाया पिलाया, तो मैं घर वापस आ गई। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी, और वापस आ गया। ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हों वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं कोई बात शायद पूछी जो है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो कमिश्नर रावत की बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज उनके रास्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई सदाकत है इस बात में? देखिए, ये मीडिया में बड़ा ज़ोर से ये कहा जा रहा है, उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये उनको पता होगा, मलिक साहब को पता होगा। आपके शहरदार हैं, आपके तो मोहल्लेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। सब वफाकी गवर्नमेंट जिस तरह से नून लीग और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ इन लोगों के साथ मिलकर बन रही है, आप क्या समझते हैं ये मुस्तक़बिल गवर्नमेंट होगी और अगले 5 साल अपने पूरे कर लेगी? देखिए, मैं MQM का आपने जिक्र किया है। MQM एक दफ़ा फिर इमर्ज हुई है एज ए पोटेंट फोर्स, एक क़ुव्वत की तौर के ऊपर कराची में, और कराची में मेजॉरिटी जो है कराची में उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे MNA जो है उनके अक्सरियत है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची ने वर्डिक्ट जो है वो MQM के हक़ में दी है। कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, रसूल बलाद है, रोशनियों का शहर है, हमारा सबसे, मैं समझूंगा कि अहम शहर है पाकिस्तान का। एक बेशुमार रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे MQM की वर्डिक्ट होना जो है मेरा ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि वहाँ पे उनको हिस्सा मिला है वहाँ पे। अब वो अगर हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारी बातचीत उनके साथ हुई है और अच्छी पॉजिटिव बातचीत उनके साथ हुई है, वो बिल्कुल हमारे साथ मिलके हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। जहाँ तक सूबे का ताल्लुक़ है तो सूबे में तो फ़िलहाल इस वक्त हम अपनी जो है वो इस पोजीशन में हैं कि हम बग़ैर किसी शराकत के जो है, बग़ैर किसी पार्टनरशिप के जो है हुकूमत बना सकें। जो है नारा लगाया गया था एब्सोल्युटली नॉट, तो अभी अमेरिका से भी ये मदद मांगी जा रही है कि मुबैया जो धांधली हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो जिनके ऊपर जो है वो खड़े रहे हैं।
انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے. کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو, بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے, کسی کا شیخ رشید صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا, فلاں کا, مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا, صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا, یہی ان کی سیاست کا وتیرہ ہے, اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملی کی چڑھائی ہیں, اور ساتھ عوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں, فزیکلی ٹارگٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اجلاس کی ڈپٹی کمشنر کی مختلف جو عہدیدار ہیں, سرکاری عہدیدار ہیں, ان کی تصویریں, ان کی فیملی کی تصویریں, ان کے فیملی کے ایڈریسز, ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, ہر چیز کو پس پش ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مد نظر جو ہے اقتدار ہو, سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگودو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے. بھائی صاحب, یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاستدانوں کی کچھ الزام تراشی میں دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی, لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے. بالکل صحیح. میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں جس کا نون کا آ گیا, پھر نگران حکومت بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے, مہنگائی قابو نہیں ہو رہی. آیا آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں جی, پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے, اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کے میں بھی, لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے, بجلی کی چوری ہے, گیس کی چوری ہے, تیل کی چوری ہے, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں, ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں, ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں, آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. کہ سیدھا نسخہ ہے, کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے, آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے, آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں, کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل, ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے, آپ کی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں, ان رپورٹس میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں. تو یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے اینٹی ہے, عوام کے مخالف ہے. جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں. قابو کون پائے گا؟ حکومتیں
किस तरह हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीयत साफ करो, तुसी अपनी नीयत साफ कर लो, ठीक हो जाता सर। सब कहते हैं ना सर, जो हमारा गवर्नमेंट ही करना है ना। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने करना है। मैंने फिर उसी तरफ आऊँगा। आप इस्तेकाम सियासतदान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सियासतदान सियासी इस्तेकाम लेके आएँ, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हों। सबको पता बीमारी क्या है। यहाँ पे शहर हैं, शहर, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शहर हैं जहाँ पे 87% बिजली चोरी होती है। मैं शहरों का नाम ही लेना चाहता। 87% बिजली चोरी होती है। पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है। ये 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है जो लोग बिजली चोरी करते हैं।